Okay, part 2 of our lecture 14 उसी को कंटिन्यू करेंगे, रूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट. ठीक है, नॉलेज सैनिटाइजर्स, सही है, इसको नॉलेज स्टूवर्ड्स भी कहते हैं. फैसिलिटेटिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ सिग्निफिकेंट नॉलेज टू ऑर्गेनाइजेशन एंड मेमोरी. सही है. अब जो भी कंपोनेंट है, जो भी फेजेस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट है, उन सब को क्या करना है, उनको फेज़ या उनको क्या करना है, उनको प्रोसेस बनाना है, प्रोसेस का हिस्सा बनाना है, उनको प्रैक्टिस में लाना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपके नॉलेज सैनिटाइजर्स बन गए. ठीक है. अब नॉलेज कैप्चरिंग की अगर बात की जाए, नॉलेज शेयरिंग की बात की जाए, नॉलेज शेयरिंग को एक प्रोसेस का हिस्सा बना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो ये आपके नॉलेज सैनिटाइजर्स है. कंटेंट एडिटर्स या मैनेजर्स, वही आपके कंटेंट राइटर्स वगैरह, एडिटर्स, राइटर्स, रिसर्चर्स, ये सारे आपके कंटेंट एडिटर्स हैं. ठीक है. वेब डेवलपर्स, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशर्स, इंट्रानेट मैनेजर्स, लर्निंग ओरिएंटेड रोल्स. ठीक है. अब देखिए आपके ट्रेनर्स जो होते हैं या कोचेस वगैरह होते हैं, इनका भी ये भी बाकायदा नॉलेज मैनेजमेंट के ही रोल्स क्या करते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स रोल्स, डेवलपिंग प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसेस दैट इंकरेज नॉलेज ओरिएंटेड कल्चर एंड बिहेवियर. आपने क्या करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट योर नॉलेज मैनेजमेंट इनटू द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नॉलेज पब्लिशर्स, internal publishing functions through intranet, known as webmasters, knowledge architects and knowledge editors, ये आपके content writers वगैरह हो गए. ठीक है. coaches and mentors, assisting individuals throughout the business unit in practice develop to learn game activities and discipline. ठीक है. आपके coaches and mentors क्या करते हैं, आपने क्या करना है कि जो भी practices है, जो भी efficiency और effectiveness related to the processes है, सही है, कि आपके क्या हो, आपके फाइनेंशियल नीड्स मीट हो. सही है. ऐसे प्रोसेसेस के आपने क्या करना है, आपके ह्यूमन रिसोर्स के अपने एम्प्लॉयज़ की जो है ट्रेनिंग्स वगैरह करानी है. ठीक है. हेल्प डेस्क एक्टिविटीज़, ये आपके सपोर्टिव रोल्स होते हैं. ऑब्वियसली नॉलेज मैनेजमेंट को अगर आपने इन्हांस करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सो एक बंदे का काम नहीं है, इसमें सपोर्टिंग रोल्स भी आना चाहिए. ठीक है. इंक्लूडिंग द डिलीवरी ऑफ केम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेनिंग, ऑल्सो कॉल्ड KSO या नॉलेज सपोर्ट ऑफिसर्स. ठीक है. केम प्रोफेशनल रिक्वायर्ड, ये वही चीज़ें होती हैं जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कस की. सही है. टू एन एक्सटेंट वही चीज़ें. केम प्रोफेशनल्स रिक्वायर मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल कंसिस्ट ऑफ सच कॉम्पिटेंसीज एज, क्या है, कौन से कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए आपके केम प्रोफेशनल्स के. हाँ, फाइंडिंग, अप्रेजिंग एंड यूजिंग नॉलेज. ठीक है. रीफॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस. अब ये रीफॉर्मुलेटिंग ऑब्वियसली इट्स कंसिडर अ टेक्निक. ठीक है, कि आप कोई भी क्वेश्चन रेज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है, इमर्ज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. उसको अगर आपने जो है रिजॉल्व कर दिया, तो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपने क्या करना है, यू मस्ट हैव दैट स्किल्स कि आप जो है पास्ट जो भी प्रैक्टिसेस आपने की है, ठीक है, जो क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, आपने जो है उन्हीं पास्ट प्रैक्टिसेस के साथ क्या करना है, किसी तरह आपने करंट सिचुएशन को भी लिंक करना है. ठीक है. नेविगेटिंग थ्रू कंटेंट, आपने कंटेंट्स के थ्रू इधर उधर जो है रिसर्च करना है, नेविगेशंस करना है, ये भी एक स्किल है. ठीक है. इवेल्युएटिंग द रेलेवेंस ऑफ द कंटेंट, कोई भी कंटेंट है, जैसे मैंने कहा कि आप जो है मीटिंग के मिनट्स वगैरह है, कोई भी प्रॉब्लम है आपने रिजॉल्व करना किया है, तो आपने क्या करना है, आपने करंटली उसकी जो है रिलेवेंस देखनी है कि यार ये जो आज का प्रॉब्लम है ये कितना रिलेवेंट है टू द प्रॉब्लम दैट अकर्ड इन XYZ ईयर, जो पहले आ चुका था. ठीक है. फिल्टरिंग आउट व्हाट इज़ नॉट नीडेड. ठीक है. आप जो है एक सब्जेक्ट है आप लोगों का नेगोशिएशन के हवाले से. ठीक है. उसमें आप लोग ये चीज़ पढ़ोगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस वगैरह, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है कि आप जो है यूज़लेस या नीडलेस जो चीज़ें होती हैं उनको किस तरह आपने फ़िल्टर आउट करना है. ठीक है. सैनिटाइजिंग फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज इन ऑर्डर टू अप्लाई द नॉलेज एग्जाम टू मेक अ डिसीजन. आपने अगर कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज़ आपने देख लिया. ठीक है. आपने जो है बाहर से कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया है, आप क्या करते हो, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है उन्हीं डाइवर्स सोर्सेज से ली गई जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उनको सैनिटाइज करना है. जैसे केमिकल सैनिटाइजेशन की बात हो रही होती है. ठीक है.
کہ آپ نے اس کو جو ہے اس سے نیڈ لیس چیزیں فلٹر آؤٹ کرنی ہے، اور جو یوزفل چیزیں ہیں ان کو ڈیسیجن میکنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہی مینیجرس کا تو یہی کام ہوتا ہے. کریٹیکل تھنکنگ وغیرہ کی ہم لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے یہی آپ کے نالج مینجمنٹ رولز میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نالج مینجمنٹ پروفیشنلز یہی کرتے ہیں. کنٹریبیوٹ ٹو دا ریکارڈنگ آف سچ ویلیوبل ایکسپیرینس ٹو دا آرگنائزیشن میموری سسٹم، وہی بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی آپ پاس پریکٹسز ہیں، جو مسٹیکس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو کیا کرنا ہے، آپ نے ریکارڈ کرنا ہے انٹو دا میموری، آرگنائزیشنل میموری سسٹم. ٹھیک ہے، آپ نے باقاعدہ اس کو ایک پالیسی ٹائپ ایک ڈاکومنٹ کرنا ہے ان چیز کو. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے پریکٹس کا حصہ بنانا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے یہ ہم لوگوں نے لرن کی ہے، اور آگے آنے والے جو بھی پرابلمس ہم لوگ فیس کریں گے تو ان میں جو ہے ان چیزوں کا جو ہے اگر وہ ڈاکومنٹڈ شپ میں آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے جو ہے کام آنے چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا، دا تھرڈ آبجیکٹیو آف دس چیپٹر، کیم اسکلس ریکوائرمنٹ کی ہم لوگوں نے بات کی. ٹھیک ہے، ڈفرنٹ رولز اینڈ رسپانسبلٹی آف کیم ٹیم ڈسکس کیا. اب دا نیکسٹ ون جو ہے وہ ڈسکرائب دا ڈیولپمنٹ آف سی آئی او، سی کے او، سی ایل او. ٹھیک ہے، سی آئی او آپ کے چیف انفارمیشن آفیسر، چیف نالج آفیسر اینڈ چیف لرننگ آفیسر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیم جو ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں، جو ٹاپ لیول نالج مینجمنٹ پروفیشنلز ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا رولز ہوں گے. ٹھیک ہے، ڈیسائڈ ہاؤ انفارمیشن ایویلویٹڈ، کریٹڈ، پروسیسڈ، انوینٹریڈ، ریٹریوڈ اینڈ آرکائیوڈ. ان سب کا جو ہے وہ کیا رسپانسبلٹیز اور رول کن کا ہے، جو آپ کے ایگزیکٹیو لیول کے پروفیشنلز ہیں. ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائی کریٹیکل نالج نیڈیڈ ود ان دا کمپنی اینڈ اکنالج گیپس دیٹ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. اب جو ہم لوگ چیف انفارمیشن آفیسر، چیف نالج آفیسر اور لرننگ آفیسرز وغیرہ ہیں، ان کے رولز دیکھیں گے، لیکن یہ ان سب ایگزیکٹیو لیول کے جو ہیں وہ رولز ہیں. ٹھیک ہے، بلڈ گڈ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں دا رسپانسبلٹی آف کیم ایگزیکٹیو از ٹو کنورٹ دا کیم اسٹریٹجی انٹو اسپیسیفک کیم انیشیٹو. ٹھیک ہے، وہی بات کی ہے کہ کیم ایک اسٹریٹجی، ایک پالیسی بن گئی ہے، ان کو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، ان کو ایسے بریک ڈاؤن کرنا ہے کہ وہ پریکٹسیبل بن جائے. ٹھیک ہے، ایسے انیشیٹیوز آپ نے کریٹ کرنا ہے کہ جو بھی اسٹریٹجیز آپ نے بنائی ہیں ان کو کیا ہو، وہ جو ہے وہ پریکٹس کی جائے آن اے لوور اسٹاف جو آپ کا ہے. صحیح ہے، اور تھرو آؤٹ آپ کے آرگنائزیشن میں وہ ایک کلچر کا حصہ بن جائے جو بھی آپ کی کیم اسٹریٹجیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب انیشیٹیوز کون سے ہوں گے، یہی انہی انیشیٹیوز کی بات کر رہے ہیں. 4 کیٹیگریز آف کیم انیشیٹیوز کیسے کر سکتے ہیں، کیسے جو ایک کلچر کا حصہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پروموٹنگ دا امپورٹنس آف نالج شیئرنگ. ٹھیک ہے، آپ نے پروموٹ کرنا ہے کہ نالج شیئرنگ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ نالج شیئرنگ کے حوالے سے فار ایگزامپل آپ ایسے ریوارڈز وغیرہ اور جو آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو باقاعدہ اس پہ اسیس کیا جائے کہ ہی اور شی از گڈ ان نالج شیئرنگ، تو ان کو جو ہے زیادہ ویٹیج دیا جائے، مارکس دیے جائے. اس طرح آپ جو ہے امپروو کرتے ہو، پروموٹ کرتے ہو نالج شیئرنگ کے امپورٹنس کو. ٹھیک ہے، کریٹنگ اے ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ٹو فیسیلیٹیٹ شیئرنگ. ایسے ٹیکنیکل انفراسٹرکچر، ایسا سافٹ ویئر، ایسا جو ہے پلیٹ فارم آپ نے ڈیولپ کرنا ہے کہ نالج شیئرنگ کیا ہو، وہ انہینس ہو جائے. پروموٹنگ اے کلچرل کلائمیٹ دیٹ ریوارڈز نالج شیئرنگ بیہیویئر. وہی بات کی ہے. ٹھیک ہے، کہ نالج شیئرنگ اگر کیا جائے تو آرگنائزیشن میں جو ہے ان کو کیا اپریز کیا جائے. ٹھیک ہے، ان کو یہ بتایا جائے، ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یار سنس یو آر شیئرنگ نالج سو یو آر ڈیمڈ اور یو آر کنسیڈرڈ سپیریئر پرسن، یا آپ جو ہے آپ کنسیڈر کیے جاتے ہو، اور آپ کو جو ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی آپ مطلب اس کو بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو رسپیکٹ دیا جاتا ہے کہ یار نالج شیئرنگ میں یہ بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. میجرنگ دا ویلیو آف نالج اینڈ نالج مینجمنٹ پریکٹسز ٹو دا آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے ایک ایسا انیشیٹیو لینا ہے کہ جس میں آپ نالج یا نالج مینجمنٹ کے جو پریکٹسز ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے، کیا ویلیو ہے، ان کو اگر آپ میجریبل ٹرم میں اس کو ڈسکرائب کرو تو آبویسلی آپ کے امپلائیز بھی کیا ہوں گے، موٹیویٹ ہوں گے کہ واو یار نالج مینجمنٹ یا نالج کے حوالے سے جو ہے اگر میں نالج مینجمنٹ پروفیشنل ہوں
سو وٹ آر مائی انپٹ ان ٹو دا آرگنائزیشن. وہ اپنی انپٹ کو جو ہے میجربل ٹرم میں اگر دیکھے گا تو وہ بہت جو ہے وہ کیا ہوگا, موٹیویٹ ہوگا, انکریج ہوگا. ٹھیک ہے, اب وہی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جو آپ کے ایگزیکٹو لیول یا سینئر مینجمنٹ کے رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سی آئی او, چیف انفارمیشن آفیسر, کیا کرتا ہے؟ سم ون ہو از رسپانسبل فار آئی ٹی اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, آئی ٹی سے ریلیٹڈ آئی ٹی آپریشنز اینڈ مینیجنگ دا آئی ٹی فنکشن. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ نیڈس فردر ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے, چیف نالج آفیسر یا سی کے او, senior executive who is responsible for ensuring that an organization maximizes the value it achieves through one of its most important assets, knowledge. ٹھیک ہے, ایسٹ کون سے ایسٹس کی بات کر رہے ہیں؟ نالج کی بات کر رہے ہیں. ایکچولی اس نے نالج مینجمنٹ کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کی ویلیو ٹو دا ان فائنینشیل ٹرم ٹو دی آرگنائزیشن, اس کو پروموٹ کرنا ہے کہ یار واٹس دا امپورٹنس آف نالج ٹو آر آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, CLO, Chief Learning Officer, someone who is in charge of learning management in an organization. ٹھیک ہے, with degree in education, instruction, design. صحیح ہے, business کے حوالے سے وہ align the development of people with the corporate strategy, business goals and the organization. آپ کا جو Chief Learning Officer ہے actually in simpler term it refers to the آپ کے training and development سے related, knowledge وغیرہ سے related انوویشنز وغیرہ کو جو ہے کیا کرتا ہے, پروموٹ کرتا ہے آرگنائزیشن میں اور امنگ دا امپلائیز. اب جو آرگنائزیشن میں جو آپ کی نالج مینجمنٹ ٹیم ہے اس کو لیڈ کون کرتے ہیں, اس کو ہیڈ کون کرتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا سی ای او, چیف ایگزیکٹو آفیسر. صحیح ہے, یا سی او او, چیف آپریٹنگ آفیسر ہو گیا, یا چیف فائنینشیل آفیسر ہو گیا, سی ایف او جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی یہ آپ کے جو ہے ٹاپ لیول پہ آ جاتے ہیں. اسی طرح جو سی کے او ہے, سی ایل او ہے, یہ بھی نالج مینجمنٹ کے حوالے سے یا یہ ایگزیکٹو لیول ہے یا ٹاپ لیول ہے, جو باقی آپ کے نالج مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ویکنسیز یا پوزیشنز ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں ان سب کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, ان کا کام بھی وہی ہوتا ہے جو آرڈینری میں آپ سی ای او کا جو رولز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہو. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں سی کے او یا سی ایل او, چیف لرننگ آفیسرز, ان کے کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فارمولیٹنگ نالج مینجمنٹ اسٹریٹجی ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹریٹجی بنانا ہے اور اسٹریٹجیز کو دے کے آپ نے ایسے انیشیٹیوز کریٹ کرنے ہیں کہ وہ پریکٹیسیبل فارم میں آ جائے آپ کے نالج مینجمنٹ. ٹھیک ہے, ہینڈلنگ نالج مینجمنٹ آپریشنس. ٹھیک ہے, ٹو دا لوور اسٹافس وغیرہ. انفلوئنسنگ چینج ان دا آرگنائزیشن. اینڈ دا لاسٹ ون از مینیجنگ نالج مینجمنٹ اسٹاف. ٹھیک ہے, جو ٹریڈیشنل رولز ہوتے ہیں کسی بھی چیف لیول کے, چیف جو آپ کے چیف آپریشن آفیسر یا چیف فائنینشیل آفیسر یا چیف ایگزیکٹو آفیسرز, ان کے جو رولز ہوتے ہیں ان کے بھی اسی طرح کے رولز ہوتے ہیں ریلیٹنگ ٹو دا نالج مینجمنٹ. ٹھیک ہے, وہ اسٹریٹجی کے حوالے سے ہے, وہ چینج کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے, مینجمنٹ نالج مینجمنٹ آپریشنز, اسٹاف کے مینجمنٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ان کے رولز میں آ جاتے ہیں. اب جو سی کے او ہے, چیف نالج آفیسر, ہی اور شی کنٹریبیوٹس ٹو میکسیمائزیشن آف ریٹرنس آن کے ایم انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے, اب نالج مینجمنٹ کو اگر ہم لوگ پروموشن کی بات کر رہے ہیں, ان کے کلچر وغیرہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نالج مینجمنٹ کے حوالے سے پروسیسز کی بات کر رہے ہیں, تو آبویسلی وہ ایک ہمارے لیے وہ ایک انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وی ایز آن ایگزیکٹو لیول ہم لوگوں نے کیا اشور کرنا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا, اگر ہم لوگ جو ہے وہ ایگزیکٹو لیول کے امپلائیز ہو, تو ہم لوگوں نے وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی بات کی ہے کہ یار جتنا انویسٹ کیا ہے تو ریٹرن بھی اتنا ہے, اسے زیادہ ہونا چاہیے آبویسلی. ٹھیک ہے, میکسیمائز ریٹرن آن کیم انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے, جو پیپل, پروسیسز, انٹلیکچوئل کیپٹل, ان سب پہ جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بیچ دیا جاتا ہے, پی ایچ ڈیز کے لیے بیچ دیا جاتا ہے, کورسز لینے کے لیے بیچ دیا جاتا ہے امپلائیز کو, وہ ایک طرح سے ہمارے لیے انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے ہم لوگوں نے کیا اشور کرنا ہے کہ وہ میکسیمم جو ہے وہ امپلیمنٹیبل ہو ہمارے آرگنائزیشن میں اور میکسیمم ریٹرن ان کا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایکسپلائٹ انٹینجیبل ایسٹس. ٹھیک ہے, انٹینجیبل ایسٹ کو ایکسپلائٹ کرنا, نو ہاؤ, پیٹنٹ, کسٹمر ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے, وہ انٹینجیبل ایسٹ ہے. نو ہاؤ, آپ کی کریٹیکل تھنکنگ.
ٹھیک ہے. ان کو ایکسپلائٹ کرنا, اس کو جو ہے کیا کرنا ہے, انہینس کرنا ہے. ٹھیک ہے. پیٹنٹس ہو گئے, آپ کے کسٹمر ریلیشن شپس ہو گئے, ان کو جو ہے انہینس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریپیٹ سکسیسز اینڈ شیئر بیسٹ پریکٹسز, وہی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے ایک پروسیس ڈیولپ کیا ہے, انیشیٹ کرنا ہے اس کو, آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے, ایک نارمل جو ہے اس کو جو ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پریکٹس یا پروسیجر بنانا ہے اس کو. صحیح ہے. امپروو انوویشن اینڈ دا کمرشلائزیشن آف آئیڈیاز. ٹھیک ہے. اب اگر کمرشلائزیشن آف دی آئیڈیا نہ ہو تو آبویسلی پروموشن یا جو آپ کی انکریجمنٹ آف امپلائیز ہوتی ہے وہ اس حد تک نہیں ہوں گی. صحیح ہے. اگر آپ کمرشلائزیشن آف آئیڈیاز کی بات کرو گے, ٹھیک ہے, تو آپ کی انوویشنز وغیرہ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کا ریٹرن آپ کو دے گی ان ٹرم آف فائنینشیل بینیفٹ. ٹھیک ہے. اوائڈ نالج لاس اینڈ لیکیج. ٹھیک ہے. آپ کا آپ کے جو پیٹنٹس وغیرہ کی بات کرتے ہیں وہ یہی لیکیج اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو ایسے آئیڈیاز ایسے جو ہے انوویشن جو ہے وہ لے کے آئے آرگنائزیشن میں, اگر اس لیکیج آسانی سے ہو اور وہ کاپیبل ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ جو کوئی اور آرگنائزیشن اس کو کاپی کر کے وہی پریکٹس جو ہے وہ کیا جائے تو وہ ویلیو آپ کے آرگنائزیشن کی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اب نالج جو چیف نالج آفیسرس ہیں, جو ٹاپ لیول نالج مینجمنٹ کے حوالے سے جو لوگ ہیں, ان کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ یار ہمارے امپلائیز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. یہ ایک بیسک ہیومن انسٹنکٹس تو نہیں کہہ سکتے, ایک فینومینا ہے, سم ہاؤ ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ, کہ آپ کے پروفیشنل جو ہے جیلسیز وغیرہ کی بات کرتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ ایک امپلائی جو ہے ان کو بہت ہر چیز کا جو ہے وہ پتہ ہے, وہ ریلیکٹنٹ فیل کرتا ہے کہ یار میں شیئر کروں اپنے امپلائیز کے ساتھ یا نہیں کروں, یا اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے ایڈریس کرنا بھی آپ کے نالج چیف نالج آفیسرس کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ اسٹریٹجیز وغیرہ ہے, کچھ فنکشنز ہے, کچھ رسپانسبلٹیز ہے, وہ پرفارم کرنے سے ہی اور شی کین ٹرائی ٹو ریڈیوس اور ڈیکریز دس فینومینا of jealousy or retaining knowledge only with yourself, یا becoming a hinder in the way of knowledge sharing. ٹھیک ہے. آپ نالج شیئرنگ کو جو ہے پروموٹ کرنے کے بجائے آپ کیا کرتے ہو, ایز این امپلائی آپ کہتے ہو کہ یار صرف میرے پاس رہے. ٹھیک ہے. تو کچھ آپ کے جو ہے ہم لوگ پریکٹسز ہیں, آپ کے کچھ پالیسیز ہیں, کچھ انیشیٹیوز ہیں جو آپ کے چیف نالج آفیسرس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے, ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. پروموٹر آف کلچر دیٹ انکریج نالج شیئرنگ, وہی بات ہے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. ایجنٹ آف چینج, کریٹ انوائرمنٹ دیٹ میکس ایزیئر ٹو بلڈ کمیونیکیشن نیٹورک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری پالیسیز جب آئیں گی تو وہ ایک فینومینا ہیومن جو انسٹنکٹ ہے کہ یار میں نالج شیئر نہ کروں, تو وہ جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ چلا جائے گا, وینش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کریٹ انوائرمنٹ ٹو ایز دا بلڈنگ آف دا کمیونیکیشن نیٹورک. ٹھیک ہے. جتنی کمیونیکیشن ہو, جتنا آپ کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا سائلو ڈپارٹمنٹلائزیشن کے کمیونیکیشن جہاں پہ جو ہے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ ان میں گیپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو دور جب کریں گے تو یہ چیزیں پھر کم ہوں گی, جو نالج اپنے ساتھ ہی رکھنے کی جو بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ورکس وتھ فارمل اینڈ انفارمل کمیونیکیشن نیٹورک. ٹھیک ہے. سپورٹ کمیونٹیز آف پریکٹس, بہت بڑا آپ کو کمیونٹیز آف پریکٹس جو سی او پیز ہوتی ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کے نالج شیئرنگ میں. ٹھیک ہے. ڈیزائن ویسٹ فار ورکر ٹو پریزنٹ اینڈ ریسیو نالج. ٹھیک ہے. responsible for developing and maintaining انفارمیشن انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ کے سی کے او کریں گے تو نالج شیئرنگ جو ہے وہ کیا ہوگا, بہت اس کے لیے راستے کھلیں گے, دروازے کھلیں گے. ٹھیک ہے. اور امپلائیز کبھی پھر یہ نہیں چاہیں گے کہ یار نالج جو ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے. اب سی ایل او کے حوالے سے, اب یہ ویکنسی کیوں کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کریٹڈ ٹو لیوریج نالج انٹو ٹینجیبل بزنس بینیفٹس. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اس انٹینجیبل جو نظر نہیں آ رہا تھا ان کو ٹینجیبل شیپ دینا ہے. ٹینجیبل شیپ جب آپ دو گے تو لوگ جو ہے کیا ہوں گے, انکریج ہوں گے. ٹھیک ہے. ڈیزائن ٹو لیوریج, اب یہ ڈیزائن کی بات جب کر رہا ہے چیف لرننگ آفیسر کی جو ویکنسی ہوتی ہے یہ کیوں ڈیزائن ہوئی ہے. ڈیزائن ٹو لیوریج لرننگ تھرو
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, आपने लर्निंग जो को है प्रमोट करना है, ठीक है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर का हिस्सा बनाओगे, ठीक है, तो आपकी लर्निंग जो है वो क्या होगी, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। ये किसका काम है, आपके चीफ लर्निंग ऑफिसर का, ठीक है। डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज टू एम्फसाइज एंड टेक्नोलॉजीज टू यूज़, ठीक है। कमिटेड टू द स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल लर्निंग, ठीक है। वही स्ट्रेटेजिक जो गोल्स वगैरह होते हैं उनकी इंटीग्रेशन होती है, उनसे जो है आपने इनिशिएटिव क्रिएट करना है, उनको इम्प्लीमेंटेबल शेप में लेके आना है, ठीक है। चेंज माइंडसेट फ्रॉम ट्रेनिंग टू कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है। यूजिंग वाइड वैरायटी ऑफ डिलीवरी मेथड्स या नॉलेज शेयरिंग मेथड्स की बात करते हैं, ठीक है। फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन टू लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग होती है और एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, दीज टू आर डिफरेंट। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आपका एक सब्जेक्ट आएगा आगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग जो है वो डिफरेंट होती है और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टोटली डिफरेंट होती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक फिनोमेना की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूअली जो है वो लर्न कर रही होती है, जो कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है। जो आपके CLO है या चीफ लर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं, दे शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड अ स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन टूवर्ड्स सेटिंग एंड रीचिंग बिजनेस गोल्स, ठीक है। वही इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, जो चीफ नॉलेज ऑफिसर्स होते हैं और जो लोअर स्टाफ होती है उनके दरमियान एक तरह से लिंकेजेस का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। CLOs are committed to the strategic integration of organizational and individual learning at all levels, ठीक है, and across all silos, functional silos। functional silo departmentalizations की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इन साइलोज के इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात करें, फंक्शनल साइलोज मीन्स फंक्शनल जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको अश्योर करना है कि हर डिपार्टमेंट में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो। वर्क विद द नो हाउ ऑफ नॉलेज, क्रिटिकल मेंटालिटी ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं। रेटिफिकेशन की बात ना करें, क्रीमिंग की बात ना करें कि यार एक चीज़ है रटना है हम लोगों ने, और उसी प्रोसेस को जो है थ्रू आउट द ईयर हम लोगों ने यूज़ करना है या इम्प्लीमेंट करना है। नो हाउ मीन्स द क्रिटिकल, द न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। इंटीग्रेट थिंकिंग एंड एक्टिंग, ये भी चीफ लर्निंग ऑफिसर का काम होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट फोस्टर नॉलेज शेयरिंग इनफॉर्मली, ठीक है, ये उनका भी काम होता है जो चीफ नॉलेज ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, कि कल्चर का हिस्सा किसी तरह बनाना है, ठीक है। नॉलेज शेयरिंग जो है, जितना इनफॉर्मल नॉलेज शेयरिंग कल्चर होगा उतने जो है ये चीज़ फोस्टर करेगी या इन्हेंस करेगी, ठीक है। आप चीज़ों को अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मल बनाओगे तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट्स वगैरह होते हैं तो वो फिर यूटिलाइज नहीं करते उस कल्चर को, उस लर्निंग को, ठीक है। What are those initiatives which a chief learning officer can take, ठीक है, to foster that knowledge management culture, ठीक है, या enhance knowledge management। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या करेंगे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में, कि कल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है। असिस्टिंग द डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ अ न्यू विजन एंड स्ट्रेटजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सही है। अगर कोई विजन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई स्ट्रेटजी है, सही, उनकी डेवलपमेंट और उसको जो है कम्युनिकेट करना है थ्रू आउट, ये भी आपके जो है क्या करना है, चीफ लर्निंग ऑफिसर का काम होता है, ठीक है। टेंडिंग टू द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन टू सपोर्ट द न्यू कॉर्पोरेट डायरेक्शन, ठीक है। आप जो है ऑब्वियसली डायनामिक जो ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो स्टैटिक चूँकि नहीं होते, तो ये चेंज होते रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात कर रहे होते हैं तो इनको क्या अश्योर करना है कि जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी जो कॉर्पोरेट डायरेक्शन है, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, जिनमें चेंज आया है, आपने जो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो प्रेवेलेंट प्रैक्टिसेस हैं, वो किस तरह जो है उनसे निकल के जो न्यू कॉर्पोरेट डायरेक्शन है उनको फॉलो करें, ठीक है। ये तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात
کی گئی ہے کہ لوگوں کو امپلائیز کو جو ہے جیسے آپ آرگنائزیشن کا اسٹریٹجیز یا ڈائریکشن چینج ہوتا ہے یا چینجز اڈاپٹ کر رہے تھے ود دا پیسج آف ٹائم، آپ نے جو ہے امپلائیز کو بھی اسی طرح جو ہے مولڈ اینڈ فولڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کلچرل مینٹیننس بھی ان کا کام ہے. سپورٹ مارکیٹ پلیس اسٹریٹجی اینڈ ایڈریس ڈیفیشنسی اینڈ اسکلس. اب جو کلچرل مینٹیننس مین بات کی کہ کوئی کلچر پریویل کر رہا ہے آپ کے آرگنائزیشن میں. ٹھیک ہے، اگر وہ افیکٹولی نالج مینجمنٹ اورینٹڈ کلچر ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ مینٹین نہ ہو، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایسے آرگنائزیشنز، ایسے جو ہے فرمز، ایسے کارپوریشنز جو ایک کارپوریشنز جو کہ کسی زمانے میں بہت جو ہے وہ پروفیٹیبل اور اس کا جو ہے ورلڈ وائڈ نام ہوا کرتا تھا. صحیح ہے، لیکن اب وہ کیا ہے، وہ بینکرپٹ ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، ان کا نام لینے والے کوئی نہیں ہوتے. تو بیسک وجہ جو ہوتی ہے وہ کلچرل مینٹیننس کی بات کر رہے تھے. آپ کے اسی طرح ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہے جو کہ بہت اچھے ہوئے کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ کیا ہو گئے، وہ اپنے کلچر کو مینٹین نہیں کر پائے. ٹھیک ہے، تو وہ کس وجہ سے کہ وہ جو ایفیشنسی یا افیکٹونیس اور جو نالج مینجمنٹ کا جو کلچر پریویل کر رہا تھا وہ وہاں پہ مینٹین نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، وہ جب چینج ہو جائے گا، وہ جب لوگ اس کے ساتھ سٹک نہیں ہوں گے تو آرگنائزیشنز یا کارپوریشنز بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کنٹمپریری انیشیٹیوز. ٹھیک ہے، ان ڈیپتھ نالج آف دا انڈسٹری اینڈ فیملیئر ود آل فنکشن آف دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، اب یہ چیز بھی ایشور کرنا ہے چیف لرننگ آفیسر کو کہ کنٹمپریری یا کرنٹ جو انیشیٹیوز ہیں یا جو پریکٹسز ہیں یا جو پروسیسز ہیں جو ورلڈ وائڈ پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، ان کو کیسے کرنا ہے، انٹیگریٹ کرنا ہے اپنے آرگنائزیشنز کے ساتھ. ان کو جو ہے اپنے آرگنائزیشن کو ان شارٹ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھ لو. آئی ڈونٹ تھنک سو یہاں پہ کوئی سچ کوئی چیز نہیں اس میں. جو لاسٹ آبجیکٹو ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ دا ایتھیکل ایشوز ان کیم سچویشن اینڈ دیئر پرنسپلس. ہر ڈسپلن، ہر سبجیکٹ، ہر ایریا آف اسٹڈی کے کچھ ایتھیکل ایشوز ہوں گے. ٹھیک ہے، کچھ پرنسپلز ہوں گے، ان کو ہم لوگوں نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ وہ ڈسکس کریں گے. اب ایتھکس کیا ہے اور کیم کے ایتھکس کیا ہونے چاہیے. ایتھکس اسٹیبلشز a framework for making decision based on values and for determining what is right and wrong. ٹھیک ہے، اب ایتھکس آپ کو بتاتی ہے کہ what are our values، اور ہم لوگوں نے اگر ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے یا جو بھی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے تو کن ویلیوز کو جو ہے ہم لوگوں نے مد نظر یا پرائرٹائز کرنا ہے، جس کے بیس میں ہمیں رائٹ اور رانگ کا پتہ چلے. سی ایتھیکل کوڈ فار اے پروفیشن از اے سسٹم آف اسٹینڈرڈ to which those in the field agree to conform. ٹھیک ہے، اب جو بھی اسٹینڈرڈ، جو بھی بینچ مارک رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کوڈ ایتھیکل کوڈ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ کنفارمیشن کرنی ہے. انہی کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے جو بھی ڈیسیجنز وغیرہ ہوں گی ان کے ساتھ ایک طرح سے انٹیگریٹی ہو، مطلب وہ جو ہے کنفارم کیا جائے. وہی ڈیسیجنز جو ہے اسی طرح ہونا چاہیے جو آپ کے اسٹینڈرڈ آف پریکٹسز ہم لوگوں نے سیٹ کی ہے. صحیح ہے، کنفارمیٹی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وی ہیو ٹو اڈاپٹ وٹ ایور آر اسٹینڈرڈز آر. ٹھیک ہے، پروفیشنلز ان دا فارمل لیڈرشپ رولز ہیو اے رسپانسبلٹی ٹو ماڈل دی ہائیسٹ پاسبل اسٹینڈرڈز فار دوز ہوم دے مینیج. ٹھیک ہے، اب یہ وہی کہتے ہیں کہ جو ٹاپ لیڈر ایگزیکٹو لیول کے جو لیڈرشپ ہے ان کو جو ہے سب سے پہلے ایتھکس کا، اسٹینڈرڈس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. صحیح ہے، دی شوڈ لیڈ بائی ایگزامپل. ٹھیک ہے، تاکہ جو لوور لیول جو اسٹاف ہوتا ہے ان کے لیے باقاعدہ کیا ہو، ایک اسٹینڈرڈ ڈوئنگ بائی مطلب جو کہتے ہیں نا کہ ٹیچنگ بائی ایکٹنگ، وہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ آپ جو چیز آپ دوسرے کو پڑھا رہے ہوتے ہو یا پریکٹس کرنے کی جو ہے آپ ان کو جو ہے تلقین کرتے ہو تو آپ کو جو ہے بائی ایگزامپل وہی چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے، وہی پریکٹسز آپ کو جو ہے اپنانی چاہیے.